السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے فرزند عزیز، 3 آدمیوں نے کسی مقصد کے لیے اکٹھے سفر کیا۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، دوسرا عیسائی اور تیسرا یہودی۔ جب تینوں مسافر ایک قریبی پڑاؤ پر اترے تو کوئی نیک آدمی ان مسافروں کے لیے عذرائے تواضع نہایت لذیذ حلوہ اور نان لے کر آیا۔ یہودی اور عیسائی اس روز اتفاق سے کچھ علیل تھے، یعنی بیمار تھے۔ انہیں بد ہضمی کی شکایت ہو گئی اور مسلمان بیچارہ روزے سے تھا۔ شام کو روزہ کھولنے کے بعد مسلمان کو بھوک نے بے تاب کیا تو اس نے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ یہ حلوہ اور نان کھا لیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہمارا جی ٹھیک نہیں، بہتر ہے کہ آج اب اسے نہ کھائیں، کل تک کے لیے رکھ لیں۔ مسلمان نے کہا کہ حلوہ تازہ ہے اور اس کے کھانے کا مزہ اسی وقت آ سکتا ہے، کل تک رکھنے میں باسی ہو کر بیکار ہو جائے گا، اس لیے اسے صاف کر دو۔ یہودی اور عیسائی نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس حلوے کے بارے میں تیری نیت صاف نہیں ہے اور تو کسی نہ کسی بہانے اسے آج ہی اکیلا ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ ان کا یہ اعتراض سن کر مسلمان نے کہا یارو، یہ تم نے کیا بات کہی؟ ہم 3 آدمی ہیں، جب ہم میں سے اس حلوے کے کھانے یا نہ کھانے پر اختلاف رائے ہو گیا تو زیادہ فساد سے یہ بہتر ہے کہ اسے 3 حصوں میں بانٹ لیں، جس کا جی چاہے اپنا حصہ ابھی کھا لے، جس کا جی چاہے کل پرسوں کے لیے اٹھا رکھے۔ لیکن ان دونوں نے مسلمان کی یہ تجویز بھی رد کر دی۔ وہ دراصل اس فکر میں تھے کہ یہ روزہ دار مسلمان رات بھر بھوکا مرے گا اور بیچو تاپ کھاتا رہے گا۔ مسلمان خدا کا نہایت صابر و شاکر بندہ تھا، اس لیے اپنے ساتھیوں کی مرضی نہ پا کر چپ ہو رہا اور حلوے کے حصے کرنے پر زور نہ دیا۔ رات سر پر آئی اور تینوں مسافر سو گئے۔ صبح اٹھے تو منہ دھو کر ہر شخص اپنے اپنے طریقے عبادت میں مشغول ہوا۔ مسلمان ہو یا یہودی، بت پرست ہو یا مجوسی، سب کا رخ بظاہر اس سلطان کائنات کی طرف رہتا ہے۔ آگ، باد، آب اور خاک سب کو نسبت خدا ہی سے ہے۔ مسلمان نے حلوے کا ذکر چھیڑا کہ اب اسے تقسیم کر لو، لیکن یہودی اور عیسائی کہنے لگے کہ اب ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، وہ یہ کہ رات ہم میں سے جس شخص نے سب سے بہتر خواب دیکھا ہو وہ اس تمام حلوے کا حقدار ہے۔ پھر یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ سارا حلوہ خود کھائے یا اس میں دوسرے کو بھی حصہ دار بنا لے۔ مسلمان نے اس بات کو تسلیم کیا۔ تب سب اول یہودی نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا یارو، میں بڑا مبارک خواب گزشتہ رات دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک راہ پر چلا جا رہا ہوں، یکایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح پر فتوح سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلا آ۔ میں ان کے حکم کی تعمیل میں پیچھے پیچھے مؤدب بن کر چلا اور کوہ طور پر پہنچ گیا۔ کوہ طور نور خداوندی میں چھپا ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس آفتاب کی روشنی میں گم ہو گئے۔ اس کے بعد دفعتاً اس نور میں سے ایک دروازہ کھلا اور نور میں سے ایک اور نور پھوٹا۔ یہ نور ہر طرف پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے، موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور تینوں کو اپنی چمک دھمک میں ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد یکایک نور حق نے پھونک ماری، کوہ طور یخت لغت 3 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا سمندر میں گرا اور اس کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ دوسرا ٹکڑا زمین پر گرا تو آب شفا بخش کا ایک چشمہ جاری ہوا۔ یہ پانی ہر بیماری اور مرض کا علاج تھا۔ اس کا تیسرا ٹکڑا کعبے کے قریب فاران پر گرا۔ پھر اس بے ہوشی سے جب ہوش میں آیا تو کیا دیکھا کہ کوہ طور اپنی جگہ ویسا ہی موجود ہے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے برف کی طرح پگھل رہا تھا۔ مارے بھوج کے پہاڑ زمین بوس ہو گیا تھا، اس کی بلندی پستی میں بدل گئی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب عیسائی کی باری تھی۔ اس نے یوں کہا گزشتہ رات مجھے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میں ان کے ساتھ چوتھے آسمان کی سیر کے لیے گیا جو اس آفتاب کا مرکز ہے۔ پھر میں نے وہاں ایسے عجائبات دیکھے جن کا تصور بھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ ہر شخص آگاہ ہے کہ آسمان کی عظمت زمین سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ آخر میں مسلمان کی باری آئی۔ اس نے تھوڑی دیر تامل کے بعد کہا یارو، کیا عرض کروں اور کیا نہ کروں؟ خواب میں نے بھی بڑا ہی مبارک دیکھا ہے۔ نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر 2 جہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تیرے 2 ساتھیوں میں سے ایک اس وقت کوہ طور کی سیر کو گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عشق الہی کی سرگرمیوں میں گم ہے، دوسرے کو حاکم زمانہ
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथ चौथे आसमान पर ले गए हैं। लिहाजा ए पीछे रह जाने वाले, उठ और ये हलवा खा ले। तेरे दोनों साथी साहबान तीनड़ निकले और अपने घोड़े उड़ाते निकल गए। मजहब और इकबाल का परवाना नहीं अता हुआ और वो फरिश्तों के हम पला हो गए। तो निकम्मा तनहा रह गया। अब बेहतर है कि इस हलवे पर किनात कर। चुनांचा मैंने बादशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते ही अपनी खुश नसीबी ख्याल करते हुए मैंने वो हलवा खा लिया। मुसलमान ने जवाब दिया, जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया तो मेरी क्या मजाल थी कि उस हुक्म से सरताबी का ख्याल भी दिल में लाता। क्या तू यहूदी होने के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से इनकार करेगा और तू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकाम की तामील से मुंह फेर सकता है? उन दोनों ने इकरार किया कि वो ऐसा नहीं कर सकते। तब फिर तुमने कैसे फर्ज कर लिया कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रोगरदानी करूंगा? मैंने वो सारा हलवा खा लिया और अब मस्त और मगन हूँ। यहूदी और ईसाई दोनों ने एक जुबान होकर कहा, खुदा की कसम, तूने हम दोनों से बेहतर और सच्चा ख्वाब देखा है। ये ऐसा ख्वाब है जो हमारे 100 ख्वाबों पर भारी है। सच है, तेरा ख्वाब ऐन बेदारी है और बेदारी में इसका असर खिला खिला दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।